الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات اور قابل صدر نوجوان بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قریے کا ذکر فرما رہے، ایک گاؤں والوں کا، ایک بستی والوں کا، کہ اس بستی میں رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف سے امن و امان اور سلامتی دے رکھی تھی. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور انہیں ہر طرف سے رزق اللہ کی نعمتیں آتی تھی. فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، کفر کیا، ناشکری کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے انہیں بھوک کا لباس اور خوف کا لباس پہنا دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ جہان نہ بیکار بنایا ہے، نہ باطل بنایا ہے، نہ کھیل و کود کے لیے بنایا ہے. پھر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بیکار بنایا، نہ باطل بنایا، نہ کھیل و کود کے لیے بنایا، نہ چھوڑ دیا کہ جو مرضی میں ہو کرو، نہ بالکل آزادانہ اختیار دیے، بلکہ ہمیں خبر دی ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ظالم صرف وہی شخص نہیں ہے جو کسی کو گالی دے، ظالم صرف وہی شخص نہیں ہے جو ظلم کرے، ظالم صرف وہی شخص نہیں ہے جو کسی کو مارے، برا بھلا کہے، بلکہ ہر وہ شخص ظالم ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو. ہر وہ شخص ظالم ہے جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہو. اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے وہ بھی ظالم ہے، اگر کوئی سود کھاتا ہے وہ بھی ظالم ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو بھی بہت بڑا ظالم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ ظالم کے ظلم سے غافل نہیں ہے. ظالم ظلم کر رہا ہے، کوئی پکڑتا نہیں. کیا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ کیا اس اندھیری میں کوئی نہیں ہے؟ دنیا سنسان ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، پکڑنے والا ایک دن ضرور پکڑے گا، گردن مڑوڑ کر رکھ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ خبر دے رہے جو انسان عمل کرتا ہے کہ کمرے کے اندر بند ہو گیا، پردے لگا دیے، کنڈی لگا دیے، کھڑکیاں لگا دی، اور سوچتا ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ایسے تو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ فرما رہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہ جب تم تین ہوتے ہو نا تو چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور جب تم پانچ ہوتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک، اور اگر اس سے بھی تھوڑے ہو، ایک ہو، دو ہو، الا هو معهم اینما کانوا، تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ ہر چیز بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے دنیا کے اندر. پھر
پھر اللہ ہمیں خبر دے رہے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ بولو، ابھی جھرو بھی یا زور سے بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے دل کے اندر کرتا ہے، جس کو وہ خود بھی نہیں سن سکتا، اس کے کان بھی نہیں سن سکتے، دوسرے بھی نہیں سن سکتے، پرائے بھی نہیں سن سکتے۔ اللہ فرما رہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو تم دل کے اندر بات کرتے ہو نا، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اب اللہ سے تو کوئی بات چھپی نہیں رہی، کیا کرے؟ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ نظریں غلط اٹھی، اسے بھی اللہ جانتا ہے، جس کو فرشتے بھی نہیں جانتے، خود بھی نہیں سن سکتے، گندی نظر ہے، اچھی نظر ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جس کے ذریعے سے ہم چلاکی کرتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری نظروں نے جو آنکھیں، تمہاری نظروں نے جو غلط دیکھی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ویعلم ما تخفی الصدور، اور غلط دیکھنے سے جو دل کے اندر گندے خیالات پیدا ہوئے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ ویعلم ما جرحتم بالنہار، اور جو تم نے دن کے اندر کیے، اللہ اسے بھی جانتا ہے، صرف دن میں کرنے کو، رات میں نہیں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، یہ نہیں کہ دن کی روشنی ہوگی تو اللہ کو معلوم ہوگا، یا زور سے بولیں گے تو اللہ کو پتہ چلے گا۔ ابھی جھرو بھی وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ بولو یا زور سے بولو، اللہ کو سب معلوم ہو رہا ہے۔ جو ہم نے دن کے اندر کیا اللہ نے اسے بھی دیکھا، جو رات میں ہم نے کہا اللہ نے اسے بھی سنا۔ اللہ کے لیے دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا دونوں برابر ہے۔ اللہ کے لیے آدمی کمرے کے اندر بند ہو کر اکیلا گناہ کرے اور لاکھوں کے مجمع کے اندر گناہ کرے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سمندر کے اندر کی دنیا کو بھی جانتا ہے اور فرش کے اوپر کی دنیا کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیوں کو بھی دیکھتا ہے اور زمین کے اوپر چلنے والی کالی چونٹیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کے لیے سارا جہاں برابر ہے، اس کے سامنے سارا جہاں برابر ہے، اس کے لیے دور اور قریب دونوں برابر ہے، بلکہ دور تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا کا سارا قریب ہی قریب ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا دور ہے کہ لا یراہ العیون، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں تو دور کی بات ہے۔ لا تخالطہ الظنون، اگر آدمی وہم و گمان کو دوڑانا چاہے، اللہ کے بارے میں سوچنا چاہے تو اللہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ پھر جب اللہ اتنا دور ہے تو کام کیسے چلے گا؟ فرما رہے کہ میرا اوپر ہونا دور نہیں ہوتا، تم سے دور نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو سارا جہاں اللہ کے پاس برابر ہے۔ ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم ظلم سہ رہا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، عادل عدل کر رہا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور حلال کھانے والا حلال کھا رہا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ ساری چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پچھلی قوموں کی تباہی اور ہلاکت کے داستانیں بار بار سنایا ہے۔ مقصد قصہ کہانیاں بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تنبیہ کرنا مقصد ہے کہ تم بھی اپنے اعمال کو درست کر لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی یہی حال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ تم سے پہلے قوم آئی، نوح علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے زمین و آسمان کو کفر سے بھر دیا، اللہ کی نافرمانی کی انتہا کر دی۔ ہمارے نبی سے کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا۔ اللہ فرما رہے پھر ہمارا دن بھی آ گیا۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ہم نے ساری زمین کو چشمہ بنا دیا، روئی روئی سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے الگ پانی گرا اور زمین سے الگ پانی نکلا، اور ساری دنیا کو ہم نے چشمہ بنا دیا۔ کسی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی پر رحم کرتا تو اس دن ایک عورت پر رحم کرتا جو اپنی بچے کو لے کر بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پناہ مل جائے اور میں بچ جاؤں۔ اس کو ایک پہاڑ سامنے دکھا، وہ پہاڑ پر چڑھ گئی، اس سے اونچا کوئی پہاڑ نہیں تھا، وہ سوچنے لگی شاید میں یہاں بچ جاؤں گی، لیکن
پانی پیچھے سے آیا اور پہاڑ کو ڈبویا، پھر اس کے پاؤں پر چڑھا، پھر اس کے کمر تک آیا، پھر اس کے سینے تک آیا۔ اس نے بچے کو اوپر کر دی کہ شاید بچہ بچ جائے، لیکن پانی کی موجوں نے نہ بچے چھوڑے، نہ جوان چھوڑے، نہ بوڑھے چھوڑے، نہ مرد چھوڑے، نہ عورت چھوڑے۔ ساری کی ساری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ خود نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے سامنے غرق کر دیا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ آج جو کام قوم نوح کرتی تھی آج وہی کام ہو رہے۔ 3 شخص غار کے اندر چھپ گئے اور اوپر سے پتھر رکھ لیے کہ اندر پانی نہیں آئے گا، لیکن خدا کی شان تینوں کو زوردار پیشاب لگی اور تینوں بے قرار ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے تینوں کے پیشاب کو جاری کر دیا اور تینوں پیشاب کرتے کرتے اپنے پیشاب کے اندر ڈوب کر مر گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عاد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ بہت بڑی قوم تھی، بہت طاقتور قوم تھی، یہاں تک کہ اللہ کو للکارنے لگی، من اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور تو ہے ہی نہیں، اگر ہم سے کوئی زیادہ طاقتور ہے تو لے آؤ۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اے ہود تم ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ ہمارے خداؤں نے تو تمہاری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اے ہود انہیں بتا دو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، ساری دنیا کی طاقت اس کے قبضے میں ہے۔ پھر جب وہ نافرمانی میں بڑھتے گئے، کفر میں بڑھتے گئے، تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا، قحط آ گیا۔ اتنے لمبے چوڑے انسان، 60 ہاتھ 70 ہاتھ اونچے قد کے، اور 700 سال 800 سال اس طرح زندگی پاتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے 60-70 سال زندگی پانے والے، اتنی لمبی لمبی عمر پاتے تھے، کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ توانا تندرست طاقتور، صرف انہیں موت آتی تھی۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی میں بڑھنے لگے تو اللہ نے ان پر بھوک کا لباس پہنا دیا، قحط آ گیا، بھوک سے مرنے لگے، ساری ضرورتوں کے غلے کو کھا گئے، حرام کھا گئے، حلال کھا گئے، کتے بلے پلے سب کھا گئے، چوہا سب کھا گئے، درختوں کے پتے چھالے سب کھا گئے، لیکن نہ تو آسمان سے کوئی پانی کا قطرہ گرا اور نہ زمین سے کوئی دانہ اگا۔ تو انہوں نے بیت اللہ ایک وقت کو بھیجا کہ جاؤ وہاں دعا کرو تاکہ مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ تو مصیبت آتی تو اوپر والے کو یاد کرتے تھے، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے تھے اور بتوں کو پوجنے لگتے تھے۔ اسی طرح آپ کو بھی بہت سارے مسلمان ملیں گے، جب کاروبار اچھا چل رہا، سکون سے زندگی گزر رہی ہے تو نہ نماز پڑھیں گے نہ اللہ کی عبادت کریں گے، جب تھوڑی اللہ رسی کسیں گے تو پھر مسجد میں بھاگ کے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، مولوی صاحب سے دعا کی درخواست کریں گے، ایسے سے ملیں گے۔ جب ان کو مصیبت آئی تو انہوں نے بیت اللہ بھیجے وفد کو کہ ہمارے لیے دعا کرے، تو اللہ نے ان پر 3 بادل بھیجے، اور اوپر سے آواز آئی کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو۔ آپس میں بات کرنے لگے کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، یہ کالا بادل اس میں پانی ہوتا ہے۔ کہا کہ کالا بادل چاہیے، آواز آئی ضرور آئے گا۔ جب ساری کی ساری قوم اکٹھی جمع ہوئی تو اللہ نے کالا بادل بھیجے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، جب انہوں نے بادل آتے ہوئے دیکھا تو کہا دیکھو دیکھو بادل آیا، ھذا عارض ممطرون، اب تو بارش ہوگی۔ اللہ نے فرمایا بارش نہیں ہوگی، بل هو ما استعجلتم به، یہ تو عذاب ہے جس کا تم جلدی طلب کرتے تھے، ہمارے نبی سے کہتے تھے کہ وہ لاؤ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اب تیار ہو جاؤ، دیکھو تمہارا رب تمہیں کیسے اڑاتا ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، اللہ نے ان کو اڑا دیا، ان کے گھروں کو اڑا دیا، اتنے لمبے لمبے اور تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ گھومتے تھے اور ہوا ان کے سروں کو آپس میں ٹکرا رہی تھی، وہ گھومتے تھے، ہوا سروں کو ٹکرا رہے تھے۔ کچھ لوگ غاروں کے اندر چھپ گئے تو ہوا کا بگولا ایک دم زوردار طریقے سے اندر جاتا، ایک دھماکے کے ساتھ نکال کر اس کو زمین پر دے مارتا، ان کے سر الگ ہو گئے، دھڑ الگ ہو گئے، اور ان کے بھیجے لٹک کر چہرے پر آ گئے، اور ساری کی ساری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فہل تری لہم من باقیہ، ہے کوئی تو بتاؤ اس کو بھی تباہ کر دو، لیکن کوئی بھی نہ ملا، ساری کی ساری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد قوم سمود آئی،
انہوں نے سنا کہ قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، تو پہاڑوں کے اندر گھر بنانے شروع کر دیے، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی، کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے اور پہاڑوں کے اندر گھر بنائے کہ ہوا آئے گی بھی تو کہاں تک آئے گی، کوئی کیا کرے گا ہمارا؟ تو اللہ نے ہوا نہیں بھیجی، ایک فرشتے کو بھیجے، وہ مکروا مکرا، انہوں نے تدبیر کی، وہ مکرنا مکرا، ہم نے بھی تدبیر کی، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون۔ ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا، اس نے زوردار چیخ ماری، ساری کی ساری قوم دھری کی دھری رہ گئی، کلیجے پھٹ گئے، چہرے کالے اور نیلے ہو گئے، اور آن کے آن میں اللہ نے ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قوم شعیب کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ قوم شعیب بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی بڑی تجارتیں کرتی تھی، بڑی بڑی بزنسیں کرتی تھی، ساری دنیا کی تجارت کو، بزنس کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، لیکن جب بزنس کرتی تھی تو ڈنٹی مارتی تھی، لوگوں کا حق دباتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اس سے باز آ جاؤ، اوفوا الکیل، پورا تولو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح تولو۔ تو قوم کی طرف سے جواب آیا اے شعیب کہ تیری نماز ہمیں منع کرتی ہے، تو ہمارے کاروبار میں دخل نہ دے، جا اپنی نماز پڑھ، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر کاروبار کریں گے، اگر ہم تیری بات مانیں گے تو ہم تیرے ہو جائیں گے۔ اگر کسی سے کہو بھائی دیانت کے ساتھ تجارت کرو، امانت کے ساتھ تجارت کرو، اللہ برکت دے گا، تو کہیں گے بھائی اگر ہم دیانت کے ساتھ تجارت کریں گے تو ہمارے گھر کا بل کیسے ادا ہوگا، ہمارے بچے اسکول میں کیسے پڑھیں گے، فیس کیسے ادا کریں گے، کاروبار کیسے چلے گا۔ میرے پہچان کا ایک شخص تھا، وہ دودھ بیچتا تھا، تو اس دودھ کے اندر وہ پانی تھوڑا بہت ملایا کرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا بھائی یہ حرام کام ہے، غلط ہے، امانت کے ساتھ تجارت کرو، سچائی کے ساتھ تجارت کرو، اللہ برکت دے گا۔ کہنے لگا بھائی اگر ہم سچائی کے ساتھ تجارت کریں گے اس دور میں، مہنگائی کے دور میں، تو ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے، اتنی لمبی لمبی فیسیں کہاں سے ادا کریں گے، گھر کا بھاڑا ہے، دکان کا بھاڑا ہے، سب کہاں سے ادا کریں گے، پھر روٹی بھی تو کھانی ہے اور چکن مٹن بھی کھانی، کہاں سے ادا ہوگا۔ تو یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی تو ڈنٹی مارتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے کہا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب یہ تیری نماز ہمیں حکم دے رہی ہے، جا اپنی عبادت کر، ہمارے کاروبار میں دخل نہ دے، ہمیں اپنے طریقے پر کاروبار کرنے دے۔ تو اللہ نے ان پر 3 قسم کے عذاب بھیجے۔ پچھلے قومیں جو تھی ان پر ایک قسم کے عذاب آئے، لیکن یہ قوم جو تھی یہ کفر کے ساتھ بددیانت بھی کرتی تھی، لوگوں کا حق دباتی تھی، تو اللہ نے ان پر 3 قسم کے عذاب بھیجے۔ اخذتہم الرجفہ، زلزلہ، اخذتہم الصیحہ، چیخ، اخذہم اخذ عذاب یوم الذلہ، انگاروں کی بارش۔ ساری کی ساری قوم تجارت کر رہی تھی، بزنس کر رہی تھی، ایک دم بیزی تھی، تو اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی۔ جب گرم ہوا آئی تو ساری کی ساری قوم جھلس گئی، آبلے پڑ گئے۔ پھر ایک ٹھنڈی ہوا چلی، جب ٹھنڈی ہوا چلی تو ساری کی ساری قوم باہر نکلی کہ چلو شکر ہے ہوا تو چلی۔ پھر اللہ نے بادل بھیجے، تو بادل آیا تو اور خوش ہو گئی وہ قوم کہ دیکھو دیکھو بادل آیا، اب تو بارش ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک زلزلہ آیا اور ایک فرشتے نے چیخ ماری، اور جو کالا بادل تھا اس کے اندر سے آگ کی بارش ہونی شروع ہو گئی۔ ساری کی ساری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلا کر راکھ کر دیا، اور ساری منڈی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جو کام قوم سمود، قوم شعیب، قوم ہود کیا کرتی تھی، آج وہی کام ہو رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے میرے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے، کیسے زندگی گزار رہے ہو جیسے کہ تم آزاد پیدا کیے گئے ہو، تمہارا کوئی خبر لینے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یاد رکھنا تمہاری زبان کے ہر بول کو میں لکھ رہا ہوں۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے تمہاری زبان کے ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر ایک محافظ ہے، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تمہاری ہر حرکت کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری
غلط نظر کو بھی دیکھتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور جو تمہارے دل کے اندر غلط خیالات پیدا ہوتے، جو تم غلط سوچتے ہو، اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اللہ نے زمین و آسمان کو کھیل و کود کے لیے نہیں بنایا۔ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ، اگر کھیل و کود کے لیے بنانا ہوتا تو ہم اپنے پاس بناتے، تمہیں تھوڑی کھیل و کود کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تو جنات و انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیے۔ میرے بھائی اور دوستو، 6 اعمال ایسے جس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ اپنے گھروں کے اندر یہ اعمال کو زندہ کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے خاندانوں کو بتاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بتاؤ۔ یہ 5 اعمال سے ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا ہے، ولا تحسسوا، اور کسی کے بارے میں کسی کے ٹو میں نہیں پڑنا ہے، ولا تجسسوا، اور کسی کے ٹو میں نہیں پڑنا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اس میں نہیں پڑنا ہے۔ ولا تحاسدوا، اور کسی سے حسد نہیں کرنا ہے۔ ولا تدابروا، اور کسی کی ٹانگ پکڑ کر نہیں کھینچنی ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھ رہا تو اس کی ٹانگ پکڑ کر مت کھینچو۔ ولا تباغضوا، اور کسی سے بغض مت رکھو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک مسلمان کسی مسلمان کی برائی غیبت نہ کرے۔ یہ غیبت اتنا برا فعل ہے، اتنا بدترین عمل ہے کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے کئی کوس ہزار کوس دور چلے جاتے ہیں۔ قرآن میں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، تم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس کو تو تم ناپسند کرو گے، تو پھر کیوں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو؟ وقت ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لے۔